اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یأتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا۔ یہ 3 آیتیں مبارکہ ہیں، 53، 54، 55۔ سورۃ النساء ہے، 5واں سپارہ ہے، تفسیر ابن کثیر سے ترجمہ ہے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہے؟ کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ من الملک، جو اللہ کا ملک ہے، ان کا کچھ نصیب ہے اس میں؟ پھر تو وہ اس میں سے لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ اگر ان کا کچھ حصہ ہوتا ملک میں، ان کا کوئی اختیار، کوئی تصرف ہوتا، تو وہ کسی کو درہم 2 درہم تو دور کی بات ہے، کسی کو تل بھر نہیں دیتے، نہ دیتے اور نہ دیں گے۔ کیا وہ اس پر لوگوں سے ہم یحسدون، حسد، لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے؟ چنانچہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور بہت بڑی بادشاہی دی، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے اور بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لانے سے باز رہے، اور ان کے لیے دہکتا جہنم ہی کافی ہے۔ دہکتا آپ کر لیں، یا بھڑکتا ہوا جہنم کافی ہے، شعلے مارتا ہوا جہنم کافی ہے ان کے لیے۔ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے آیات بیان فرمائی، اس میں ان قوموں کی جہالت بیان کی گئی کہ انہوں نے کیا کیا، وہ بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بتوں کو پوجنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح دی۔ اس آیت میں ان کے بخل اور حسد کو بیان فرمایا۔ بخل تو یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہو، دوسروں سے اسے روک لینا، اس کو دوسروں پر خرچ نہ کرنا، اور حسد یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دی ہے اس پر جلتے بھنتے رہنا اور آرزو کرنا کہ اس سے بھی یہ نعمت چھن جائے، اس کو یہ نعمت نہ ملے، ٹھیک ہے؟ اور چاہے مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اسے بہرحال نہ ملے، ٹھیک ہے؟ حسد اور بخل دونوں میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ دوسروں سے نعمت کو روکنا اور یہ گوارا نہ کرنا کہ اپنی ذات کے سوا دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ انسان فائدے کو کہاں تک محدود رکھے؟ صرف اپنی ذات تک محدود رکھے، اور اللہ کے نزدیک یہ بات بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور یہ دونوں صفات ان لوگوں میں پائی جاتی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت وہ موجود تھے، اہل کتاب۔ تو قرآن نے بتایا کہ یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، اور ان کے بخل کا یہ حال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ملک و سلطنت میں ان کو کچھ اختیار ہوتا تو کسی کو تل برابر بھی نہیں دیتے، یہ دینے کا گوارا نہ کرتے۔ نقیرہ دراصل اس نقطے کو کہتے ہیں جو گٹھلی کی پشت پر ہوتا ہے، یا میں نے آپ کو اس سے پہلے جو آیات تلاوت کی تھی 51-52 میں بتایا تھا کہ وہ نقیرہ کسے کہتے ہیں، اور یہ قلت میں ایک آپ کہیں کہ ضرب المثل ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے لیے اس سے اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ جو شخص نقیر تک نہ دے سکے، یعنی اتنا بھی نہ دے سکے کسی کو، اور جبکہ وہ اس بات کا مستحق ہو کہ اس کو دیا جائے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ جو کھجور کی گٹھلی پر جو ایک باریک سی جھلی چھلکا آ جاتا ہے، یا ایک نقطہ ہوتا ہے، جو ایک نقطے کے برابر کسی کو خیر و بھلائی نہ دے سکے، اور بالخصوص اس کو بھی نہ دے جو اس کا مستحق اور حقدار ہے، تو ایسا شخص جو ہے کسی اور کو کیا نفع دے گا، اور ایسے شخص سے آپ کیا خیر کی یا بھلائی کی امید کر سکتے ہیں؟ آپ سوچیں، یہ تو خیر ہوئی کہ انہیں کوئی اختیار و اقتدار میسر ہی نہیں ہوا۔ اگر ان کو میسر ہو جاتا تو یہ کسی کو کچھ دینا تو دور کی بات ہے، کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی نہ دیتے، یعنی یہ کہنا کھوٹا سکہ بھی نہ دیتے، پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے،
ٹھیک ہے، پھوٹی کوڑی یا کھوٹا سکہ جو کسی کام کا نہیں وہ بھی یہ نہ دیتے، بلکہ ان کا بس چلتا تو جو اس کے پاس ہے وہ بھی اس کے حلق سے ہی نکال لیتے۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اور ایسے شخص سے نعمت کے زوال کی آرزو کرتے ہیں جو اس نعمت کا صحیح مستحق ہو۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، رسالت دی، کتاب دی، حکمت دی، جو ساری نعمتیں اللہ نے دی، فتوحات عطا فرمائی، تو اس سے یہ حسد کرتے ہیں، اس سے یہ کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں۔ اور یہ اسلام دشمنی محض حسد کی وجہ سے تھی، ورنہ یہ نعمتیں جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن و خوبی عطا فرمائی ہے، تو یہ تو خاندان ابراہیمی کا چشم و چراغ ہی تو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے ہی خاندان کے ایک چشم و چراغ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے رب نے نبوت بھی دی، کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، اور وسیع و عریض سلطنت سے سرفراز فرمایا، اور ان کے خاندان میں اللہ نے نبوت رکھی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند کو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پھر عطا فرمائی ہیں، تو حیرت و افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں اس قدر وہ غصے سے اپنی انگلیاں چبا رہے ہیں؟ فَإِذَا لَا يَأْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، یہ نقطے کی جو بات تھی یہاں پر ہے۔ تو یعنی اگر بادشاہی میں ان کا کچھ حصہ ہوتا یا انہیں کچھ بھی تصرف و اختیار حاصل ہوتا تو یہ لوگوں میں سے کسی کو، خصوصاً کس کو؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہ دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کچھ بھی نہ دیتے، ان پر کچھ بھی خرچ نہ کرتے، یا انہیں کچھ بھی تصرف اختیار حاصل ہوتا تو یہ لوگوں میں سے کسی کو کیا کرتے؟ اس کا حق بھی نہ دیتے، اور دینا تو دور کی بات ہے اس کا حق ہی چھین لیتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ یہ بہرحال اگر آپ غور کریں گے تو حکم تو اس کا عام ہی ہے، آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، اور قیامت تک ایسے ہی لوگوں کی تعداد زیادہ نظر آئے گی آپ کو۔ لوگ کسی کا حق دبانے میں پیچھے نہیں رہتے، جہاں موقع مل جائے، اکثر کی بات ہو رہی ہے، سب کی بات نہیں ہے، سب کو تو اللہ نے بھی نہیں بیان کیا، سب کے لیے اللہ نے یہ حکم نہیں جاری فرمایا۔ جو ہے سو ظاہر اسی کیٹیگری میں ہے، جو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی استثنائی صورتوں کو برقرار رکھا ہے۔ اور وہ لوگ باقاعدہ اپنے گروہوں میں یہ بات اعلان بھی کرتے تھے کہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھیوں پہ کچھ بھی خرچ نہ کرنا، کچھ بھی نہ دینا ان کو، ٹھیک ہے؟ تو کچھ بھی تو دور کی بات ہے، یہ کھجور کی گٹھلی میں جو نقطہ ہوتا ہے اس نقطے کے برابر بھی کسی کو کچھ نہ دیتے، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی نہ دیتے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفاق، کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر کے رکھتے، یعنی اس کو بھی یا اس میں سے بھی کچھ بھی خرچ نہ کرتے، یعنی اس خوف سے کہ وہ کہیں ختم نہ ہو جائیں، حالانکہ ان کے ختم ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رحمت کے خزانے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کے رحمت کے خزانے بھی اگر ان کے پاس ہوتے تو پھر بھی وہ خرچ کرنے سے اس لیے ڈرتے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، کہیں کم نہ ہو جائے، لیکن اللہ کے خزانے نہ کم ہوتے ہیں اور نہ ختم ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کیا فرمایا اللہ نے؟ اور انسان کا دل جو ہے بہت تنگ ہے، بہت بخیل ہے انسان۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا اللہ نے لوگوں کو جو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس عظیم نبوت سے سرفراز فرمایا، یہ اس کی وجہ سے آپ سے حسد کرتے ہیں، اور اس حسد کی وجہ سے کہ آپ کا تعلق عربوں سے ہے، بنی اسرائیل سے نہیں، یہ آپ کی نبوت کی تصدیق بھی نہیں کرتے۔ امام طبرانی المعجم کبیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا قول بیان کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں لوگوں سے مراد
ہم ہی لوگ ہیں، دوسرے کوئی اور نہیں۔ قرآن مجید کے مخاطب کون ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کون ہیں؟ ان کو چاہیے کہ وہ ان صفات مکروہہ سے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی بیان کی، ظاہر فرمائی، ارشاد فرمایا، اس سے اپنا بچاؤ کریں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو یقیناً ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی۔ کتاب دی اللہ نے اور حکمت دی۔ حکمت کا ترجمہ آپ دانائی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دانش بھی کر سکتے ہیں، آپ جو بھی اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کرنا چاہیں، جو آپ کے لیے آسان لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمائی تھی، اور سلطنت عظیم، کیا فرمایا اللہ نے؟ ملکن عظیمہ، ملک بھی دیا تھا، یہ ملکن عظیمہ، عظیم ملک، عظیم سلطنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ہم نے بنی اسرائیل کو، جو کہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، نبوت عطا فرمائی، ان پر کتابیں نازل کی، اور انہوں نے سنت یعنی حکمت کے ساتھ ان میں فیصلے کیے، پھر ان میں سے ہم نے بادشاہ بھی بنائے، اور اس کے باوجود فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پھر لوگوں میں سے کسی نے اس عطا اور انعام کو مانا، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کوئی اس سے رکا اور دور ہٹا، دور ہو گیا، دور رہا، یعنی اس نے کفر اور اعراض کیا، منہ پھیر لیا، اور لوگوں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، حالانکہ وہ انہی میں سے اور انہی کی جنس بنی اسرائیل میں سے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے انبیاء سے اختلاف کیا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے کیوں نہ اختلاف کریں اور آپ کے ساتھ کیوں نہ کفر کریں، کیونکہ آپ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ جب رشتوں میں دوریاں آتی ہیں، یعنی بعد ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو ہم اس طرح سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے دادا ہیں، تو ہمارے دادا کے جتنے بھی بیٹے ہوں، 2 ہوں 3 ہوں، تو ابھی تو وہ ظاہر ہے ایک دادا ہی کی اولاد ہے نا، ہم تو یہی کہیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم ان کی اولادیں ہیں، یعنی پھر کیا ہوا، ہم دور ہو گئے، تھوڑا سا بعد آ گیا، صحیح۔ تو اب ایک چچا سے کچھ بچے، تو دوسرے چچا سے کچھ بچے، پھر کیا ہوا ان کے بچے، تو اب کیا ہوا کہ اب ہم نے کیا کیا، اپنے نسبت اپنے دادا کے بجائے پھر ہمارے بچے آئیں گے تو وہ اپنے دادا سے کریں گے، تو اب پھر کیا ہے، اور میرے چچا کے بچوں کے بچے جب ہوں گے تو وہ اپنے دادا سے کریں گے، تو اب یہ 2 دادا ہو جائیں گے، یا 3 ہو جائیں گے، یا 4 ہو جائیں گے، پھر ظاہر ہے پھر سب اپنے اپنے دادا کی طرف نسبت کریں گے، تو پھر یہ ظاہر رشتوں میں، حالانکہ ہم ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، لیکن جیسے جیسے رشتوں میں یعنی ترقی ہوتی ہے، رشتے جب پھیلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو پھر وہ بعد، دوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی سے ہیں، اور یہود بھی انہی کی اولادوں میں سے تھے۔ کون تھے؟ بنی اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہی سے تھے، لیکن چونکہ ظاہر ہے اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں ایک کیا ہوا، رشتوں کے لحاظ سے دوری ہو گئی، حالانکہ آپ اولاد انہی سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، لیکن اب دور ہو گئے، تو دوریوں کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ عرب ہو گئے اور وہ بنی اسرائیل ہو گئے، تو اس وجہ سے انہوں نے حسد کرنا شروع کیا کہ ہمارے میں کیوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہماری دادا کی اولاد میں سے کیوں نہیں ہے، ان کی دادا کی اولاد سے کیوں ہے۔ تو یہ اس طرح کی یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اب جب انسان کو ظاہر ہے ضد ہو جائے، اور جب وہ اللہ کے نافرمانی پر اتر آئے، تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کا حکم مانے، اپنی عقل کو ترجیح دینے لگ جاتا ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے تھے نا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اور بھی کچھ لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے۔ کفار بنی اسرائیل آپ کی سخت تکذیب کرتے، اور آپ جس ہدایت اور واضح حق کو لے کر آئے تھے اس سے بہت دور ہو جاتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش کرتے ہوئے فرمایا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ان کے لیے دہکتا جہنم کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں کے ساتھ کفر و عناد، دشمنی اور مخالفت کی سزا کے طور پر
جہنم کی آگ ان کے لیے بس ہے، کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اہل یہود بھی بہت حسد کرتے تھے۔ ان کو حسد تھا کہ یہ نبی ہمارے میں کیوں نہیں آئے، ہمارے آباء و اجداد میں کیوں تشریف نہیں لائے، یہ مکے میں، یہ عرب میں کیسے آ گئے، یہ بنی اسماعیل علیہ السلام میں کیسے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے جو نبوت اللہ عطا فرماتا ہے۔ ویسے تو اللہ کا فضل انسان شمار ہی نہیں کر سکتا، اس کی رحمت کا شمار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی رحمت اور اس کے فضل میں سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے، جس کا چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے۔ تو اللہ کے فضل میں اس بہت بڑا ایک فضل ہے، اور اللہ کے فضل پر وہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم و فضل اور جاہ و جلال عطا کیا تھا، اس پر یہودی جلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حسد اور جلن اور بغض کی مذمت فرمائی ہے، اور ان کے حسد کو نامعقول قرار دیتے ہوئے اللہ نے ان لوگوں کو جواب عنایت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے خاندان سے ہیں، جن میں سلطنت پہلے سے یعنی ہوتی آئی ہے، اس لیے کسی اجنبی جگہ سلطنت نہیں آئی، لہٰذا تمہارا حسد کرنا کیا ہے، نامعقول ہے۔ ہمارے لیے بھی اس میں بہت سارے اسباق موجود ہیں، ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ ہم اپنے آپ کو ان آیات سے دور نہ سمجھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو سمجھایا ہے تو ہمیں بھی سمجھایا ہے، جہاں ان کو سبق دیا ہے تو ہمیں بھی سبق دیا ہے، جہاں جن چیزوں سے ان کو منع کیا ہے ہمیں بھی منع کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کرے تو مجرم اور ہم کریں تو نہیں جناب، ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ اپنے اوپر بھی رکھیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث آپ کو بخاری مسلم دونوں جگہ ملے گی، لیکن الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ فرمایا کہ تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے پشت پھیرو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ۔ اور جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے۔ 3 دن سے زیادہ کیا کرے، دوری اختیار نہ کرو، صرف 3 دن۔ اگر ناراضگی ہو جائے تو 3 دن کے اندر صلح صفائی کر لو، ورنہ کیا ہوگا، شیطان کو موقع مل جائے گا، مزید دوریاں بڑھ جائیں گی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور فرمایا عن زبیر فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغض هی الحالقۃ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ یہ آپ کو حدیث شریف ملے گی، کس میں؟ مسند احمد میں ملے گی، ترمذی میں ملے گی، مشکات میں بھی ملے گی۔ فرمایا کہ تمہاری طرف بھی پہلی قوموں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے، اور وہ کیا ہے، اور وہ حسد ہے۔ اور بغض ایسی خصلت ہے جو مونڈ دینے والی ہے۔ کیا؟ مونڈ دینے والی، جانتے ہیں مونڈنا کسے کہتے ہیں؟ سر کے بال جب نائی اتارتا ہے تو کیا رہ جاتا ہے، سر پہ کوئی بال نظر آتا ہے، وہ خالی وہ ٹنڈا کہتے ہیں نا، کچھ لوگ اس کے مختلف نام رکھتے ہیں، کیا کیا نام رکھتے ہیں، یعنی ٹن رہ جاتی ہے خالی، بالکل چمکدار ایک سر پہ آپ کو نظر آئے گا، مطلب بالکل یعنی سفیدی نما، کوئی کالاہٹ کا نام نہیں ہوتا۔ جس وقت استورا چلتا ہے اس پر، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سر خالی ہوتا ہے بالوں سے، ٹھیک ہے، صفا چٹ بالکل۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ خصلت جو ہے بغض، حسد والی خصلت کیا ہے، مونڈ دینے والی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اقول، میں یہ نہیں کہتا، تحلق الشعر، کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے، سر کے بالوں کو مونڈ دیتی ہے، وہ ایسا استورا ہے کہ جو سر کے بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا، ولکن تحلق الدین،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے، یعنی آپ کو دین سے ایسے صاف صفا چٹ کر دیتی ہے، جیسے سر سے استرا پھرتا ہے تو بال غائب ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آپ کے اندر سے دین غائب ہو جاتا ہے، دین کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، دین کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ تو ایسی چیزوں سے کیا کرو؟ بچو۔ اور بچنے کا خاص طریقہ کیا ہے؟ کیسے بچیں؟ موت کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے۔ جب مرنا حق ہے تو مرنے کے بارے میں جو کچھ بھی اللہ اس کے رسول نے فرمایا وہ بھی حق ہے۔ جیسے کہ ہم مر جائیں گے، مرنے پر ہمارا اختیار، ہمارا قابو نہیں ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد کے جو کچھ بھی معمولات بیان کیے گئے ہیں اس پر بھی ہمارا کوئی اختیار، کوئی قابو نہیں ہے۔ موت کو یاد کرو اور آخرت کا ڈر، خوف اپنے اندر پیدا کرو، تو یہ حسد اور یہ تمام بغض اور جتنی بھی بیماریاں ہیں خود بخود آپ کے اندر سے دور ہو جائیں گی۔ یار جب مجھے بھی مر جانا ہے، اگلے کو بھی مر جانا ہے، تو کیا یہ جس زندگی کا کل بھی یقینی نہیں ہے، آج کی شام بھی یقینی نہیں ہے، اس پر کیا حسد کرنا، اس پر کیا یہ دنیا کے یعنی معمولی سی چیزوں پر رونا پیٹنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے لیے اپنا سب یعنی کچھ برباد کرنا، اپنی آخرت کو کس پہ لگا دینا؟ داؤ پہ لگا دینا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اپنا آپ بچاؤ کرو، اور یہ بچاؤ اسی وقت ممکن ہے، قرآن پر یقین ایمان اسی وقت ہوگا جب آپ اپنی موت کو یاد کریں گے۔ کب یاد کریں گے؟ اور دنیا کی جو یہ لذات ہے نا، ان سے کچھ نہ کچھ پرہیز آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ دیکھیے جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ایسے یوں ہی آپ کو مل جائے گی، اگر اتنی سستی ہوتی تو پھر کیا بات تھی، پھر تو ہر ایک کو مل جاتی، اتنی سستی نہیں ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دار العمل ہے، یہ دار الامتحان ہے، یہ دار السزا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بطور سزا جو ہے آپ کو کبھی کبھی انعام دیا جاتا ہے، کبھی کبھی آپ کو نعمتیں دی جاتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ انعام تو ہوتا ہے لیکن آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ سزا اس طور پر ہے کہ وہ امتحان ہے، آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں، اپنے مالک کو بھول جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی سزا بڑی سزا میں بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت کو یاد کریں، بہت زیادہ یاد کریں، کثرت سے یاد کریں، اپنے مالک کی باتوں پر یقین کریں اور محنت کریں، غفلت سے اللہ کی پناہ مانگیں، توبہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ان سب بیماریوں سے بچنا جب بھی ممکن ہے جب آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کب پیدا ہوگا؟ کہ جب جو ہے آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس سے دل کے آپ کے زنگ دور ہوں گے، اور پھر آپ کا یقین بڑھے گا، اور موت جو ہے وہ ظاہر ہے سب چیزوں کو پھیکا کر دیتی ہے۔